جو جمع بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کے مسکرایا وہ حسین۔ آئیے ہم اور آپ حضرات سب سے پہلے مکی سرکار مدنی تاجدار مالک جنت ساقی حوض کوثر بزم کونین کی زینت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامانہ جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دو تین شعر منقبت کے آپ سن لیں، لکھ کر کے لایا ہوں چونکہ وہ شعر یاد نہیں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زاہد ان کا میں گنہگار، سن رہا ہے؟ زاہد ان کا میں گنہگار، وہ میرے شافع، ورنہ شعر کا مطلب نہیں واضح ہو پاتا ہے۔ زاہد آقا میں گنہگار، یہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ زاہد ان کا میں گنہگار، زاہد کو چیلنج کر رہے ہیں، زاہد مطلب عبادت کرنے والا، ان کا میں گنہگار وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے؟ زاہد کو چیلنج کر رہے ہیں، زاہد کو چیلنج کر رہے ہیں، سمجھے؟ آئیے پڑھنا۔ اور ایک جگہ بے بسی ہو جو مجھے پرسش نہیں پرشش، کیا؟ پرشش، ساتھ میں 24 گھنٹہ رہتے ہو وہی پوچھ لیے، اچھی بات نہیں ہے، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، دنیا میں جائے گا، اہمیت گھٹ جائے گی۔ پرسیدن مانے پوچھنا، اسی سے پرشش، پرشش مطلب پوچھتا۔ فارسی کا شعر ہے نا، روز محشر کی جاں گداز ہوا، اولی پرش سے نماز ہوا، تو سب سے پہلی پوچھ تاچھ جو ہوگی وہ پرشش ہے۔ تو بے بسی ہو جو مجھے پرش سے اعمال کے وقت، اس کے بعد کیا ہے مجھے یاد نہیں ہوتا، گڑبڑ کرتا ہے آدمی تو اس کو بتانا ضروری، پتہ نہیں کیا ہے اس کے بعد۔ بہرحال تو دو درود شریف پڑھ لیں، دو تین شعر بس سنا دوں آپ کو۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا،
کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم رضا والے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے۔ رجس میں گندگی، ناپاک، تم سے گندگی کو دور کر دے۔ وَيُطَہِّرَکُم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ قرآن کہتے ہیں آیت تطہیر یہی ہے، آیت تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت جن کے بارے میں قرآن میں آیت موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک حدیث سنیے، پھر میں وہیں آ جاتا ہوں جہاں سے کل چھوڑا تھا۔ ایک حدیث بتاتا ہوں، نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ تو حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، حسین مجھ سے ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن میں حسین سے ہوں، یہ بات کیسے سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کس ڈھنگ سے ہوگا کہ نبی حسین سے ہے؟ بھئی جو اصول اور ضابطے اور قانون اب تک آپ نے جانے ہیں وہ یہی ہے کہ سارا زمانہ مصطفیٰ سے ہے، اگر نبی نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، یہ آدم کی صدا ہے۔ تو حسین مجھ سے ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن میں حسین سے ہوں یہ بات سمجھ میں کیسے آ رہی ہے؟ ذرا اسی کو سمجھیے۔ مانا کہ ایک پیڑ ہے، پیڑ میں پتے لگے ہوئے ہیں، پھل پھول ہے اس میں، تو آپ بتاؤ کہ وہ پھل پھول اور پتے جڑ سے ہے یا جڑ پھل پھول سے؟ جڑ میں ہریالی ہے تو ادھر بھی پھل پھول ہوگا، اور وہی سوکھ جائے تب پھل اور پھول پیڑ سے ہے یا پیڑ پھل پھول سے؟ پیڑ رہے گا تب تو پھل پھول آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور پیڑ ہی نہیں تو پھل پھول کہاں؟ تو ایسے ہی حسین مجھ سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن میں حسین سے ہوں، یہ بات کہیں نہ کہیں دقت پیدا کر رہی ہے۔ اے میرے آقا ذرا آپ بتا دو اس کا معنی کیا ہے؟ آپ سے حسین ہے یہ بات ٹھیک ہے، آپ سے زمانہ ہے یہ بات ٹھیک ہے، آپ سے کعبہ ہے یہ بات ٹھیک ہے، آپ سے صفا اور مروہ ہے یہ بات ٹھیک ہے، آپ سے زمین ہے یہ بھی ٹھیک ہے، آپ سے آسمان ہے یہ بھی ٹھیک ہے، آپ سے ستارے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، آپ سے چاند ہے یہ بھی ٹھیک ہے، آپ سے کہکشاں ہے یہ بھی ٹھیک ہے، آپ سے زمانہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے، مگر آپ حسین سے ہیں، یہ بات دقت پیدا کر رہی ہے۔ تو آواز آئی عبد الرحمن قادری تو سمجھا نہیں، میں حسین مجھ سے ہے یہ بات تو سمجھ رہا ہے، اور میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی وجود اور حسین کی بقا، حسین کی ذات یہ میری ذات سے ہے، اور میرے دین کی بقا، میرے دین کی سلامتی، میرے دین کی چمک یہ میرے حسین
سے ہے. اگر حسین نہ ہوتے اور کربلا کی وہ کم مارکا نہ ہوتا تو آج اسلام نہیں بچتا. یہ معنی ہے حدیث کا. اللہ سمجھ عطا فرمائے. آ جائیے اسی جگہ پر جو ہم نے بتایا تھا امام مسلم کی نقیل کا خط جیسے ہی امام حسین کو پہنچا امام اپنے نورانی قافلے کو لے کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں, کوفہ کی طرف چل دیا کرتے ہیں. امام کا یہ نورانی قافلہ پوری تیاری کرتے ہیں. چلو مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے, وہاں کے حالات ٹھیک ہیں, اب کوفہ کی طرف چلتے ہیں. نورانی قافلے کو تیار کیا, سامان رکھا, کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے. مکے والوں نے روکا, مکے کے گورنر نے روکا, سعید آس نے روکا, آپ مت جائیے, وہاں کے حالات کیا ہو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے, ان پر بھروسہ نہیں ہے, آپ مت جائیے. امام نے کہا نہیں مجھے جانا ہوگا. یہ دیکھو خط آ گیا ہے. امام اپنے قافلے کو لے کر کے مکے سے نکل پڑے. مکے کے جب باہر آئے تو ایک دستہ بھیجا, سعید بن عاص نے کہ انہیں روکا جائے, تھوڑا سا سختی کرو, روکو, اگر رک جائے تو اچھا ہے. یاد رکھیے گا یہ دشمنی میں نہیں تھا, محبت میں بات تھی کہ کیسے بھی کر کے روک لیا جائے انہیں. دستے نے روکا, تھوڑی سی جھڑپ ہوئی, اس کے بعد وہ ہٹ گئے اور امام کا نورانی قافلہ اور آگے بڑھتا ہے, مکے سے نکل کر کے چلتا ہے اور یہ نورانی قافلہ چلتا چلا جا رہا ہے. راستے میں ایک جگہ پر مقام صفا جس کا نام ہے, وہاں پہ فرزدت شاعر سے ملاقات ہوتی ہے. امام نے اس شاعر سے کوفہ کے حالات کو دریافت کیے تو شاعر فرزدت کیا کہتا ہے, امام ان کا دل کوفیوں کا دل آپ کے ساتھ ہے اور ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہی ہیں, آپ مت جائیے. آپ نے اتنی جلدی کر دیا, حج کا زمانہ آ رہا ہے, آپ حج بھی نہ کیے اور اس کے بعد کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے. تب امام نے کہا سنو سنو, میں نے خواب دیکھا ہے اور جو خواب جو میں نے مجھے میرے آقا نے حکم دیا ہے میں اس پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ خواب بتاؤ کیا ہے. وہ خواب میں نہیں بتاؤں گا, میں اپنے مولا سے جا کر کے ملوں گا. وہاں سے میرے آقا امام حسین اپنے نورانی قافلے کو لے کر کے چلے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے. آگے ایک جگہ آتا ہے جس کا نام ہے مقام ضربت. وہاں جب پہنچے تو ایک خیمہ لگا ہوا ہے, زہیر بن قین بجلی کا خیمہ. جب پتہ کیا میرے امام نے تو پتہ لگا یہ زہیر بن قین بجلی کا خیمہ ہے. امام نے کہا جاؤ بتا دو ان سے کہ آل رسول اللہ امام حسین سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, ان سے ملنا چاہتے ہیں. جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے آنا کاری کرنا چاہا کہ میں نہیں آؤں گا, کچھ بہانے بازی کرنا چاہیے. تب تک ان کی بیوی کہتی ہے واہ کیا غضب ہے, رسول اللہ کی آپ کو بلا رہی ہے, امام حسین بلا رہے ہیں, فاطمہ کے بلانے بلا رہے ہیں اور تم جانے کے لیے بہانہ بازی کرنے کے لیے سوچ رہے ہو. تب زہیر بن قین نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا, میں جاؤں گا. وہاں سے چلے اور آئے, امام سے ملاقات کرتے ہیں. تھوڑی دیر تک بات چیت ہوئی, پلٹ کے جب واپس اپنے خیمے میں گئے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. کہا مجھے طلاق ہے. اور قافلے والے ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے, ان لوگوں سے کہا اپنی بیوی سے کہتے اپنے بھائی کے ساتھ ہو جا اور اپنے میکی چلی جا, میکے چلی جا, میں امام کے ساتھ جا رہا ہوں. ان کے کچھ ساتھی کو ان سے کہا تم لوگوں کی مرضی اگر ہو تو میرے ساتھ ہو, اور اگر مرضی نہیں ہے تم میرا ساتھ چھوڑ کر کے واپس چلے جاؤ. جتنا سامان وغیرہ تھا سب فقیروں پہ بانٹ دیا, ان لوگوں کو دے دیا. مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں امام کے ساتھ جا رہا ہوں. پتہ کیا گئے, کسی نے پوچھا ایک بیگ کیسے کے ساتھ بدل گیا, آپ تو ملاقات کے لیے تیار نہیں تھے. ایک بیگ بیوی کو بھی طلاق دے دیا, سامان کو سب جو ہے غریبوں کو بانٹ دیا اور پورے قافلے کو واپس کر دیا. ایک بیگ وہاں جانے کے لیے کیسے تیار ہو گئے. زہیر بن قین نے کہا سنو سنو, سچائی جاننا چاہتے ہو, جنگ ڈینجر ایک جنگ ہوئی ہے, اس میں میں بھی گیا تھا اسلام کی طرف سے لڑنے کے لیے. اسلام کی فتح ہوئی تو مال غنیمت جب ملا تو بڑا خوش ہوا. میں مجھ سے سلمان فارسی نے کہا کہ بڑی خوشی ہو رہی ہے, مال غنیمت دیکھ کر کے ہم نے کہا بہت خوش ہو رہے ہیں. تب سلمان نے کہا تھا وہ وقت آئے گا آل رسول اللہ امام حسین میدان کربلا جا رہے ہوں گے اور تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے, ان کے ساتھ ہو کر کے ان کی مدد کرو
کرو گے اور شہادت کا جام نوش کرو گے تب اور خوشی محسوس ہوگی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، آج وہ ٹائم آ گیا ہے، تاریخ نے کروٹ لے لی ہے، انقلاب زمانہ ہو گیا ہے، ٹائم بدل گیا ہے، نواسے رسول اللہ میدان کربلا جا رہے ہیں، وہ وقت آ گیا ہے۔ اب میں جاتا ہوں نواسے رسول اللہ کے ساتھ میں، یہ حقیقت بتا کر کے وہ چلے آئے، امام کے ساتھ سے ہو گئے۔ اب امام کا یہ نورانی قافلہ وہاں سے چلا اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ جب کوفہ گزرتے رہ گیا تو امام پاک سے کوفہ کی طرف سے آنے والا ایک قاصد ملتا ہے۔ امام نے اس سے پوچھا، اے قاصد یہ بتا کوفے والوں کے حالات کیا ہیں، کوفے کی خیریت کیا ہے، کوفے کے حال چال کیا ہے۔ اتنا سننا تھا اس قاصد کی آنکھ میں اشک بار ہو گئی، قاصد رونے لگا۔ امام نے کہا کیا وجہ ہے رو کہا ہے، کہا کہ یہ امام کی زبان سے بتاؤ ظالموں نے آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، آپ کے بھائی کو مار ڈالا ہے ان لوگوں نے، ان کو شہید کر دیا ہے۔ امام نے کہا اچھا ان کے بچوں کا کیا حال ہے، وہ رونے لگا۔ اے امام ظالموں نے ان بچوں کو بھی مار دیا ہے، بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے، بڑے ظالم ہیں وہ، آپ مت جائیے، ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ میں ہیں۔ امام یہ خبر سن کر کے خیمے میں جب آئے اور جیسے خیمے میں پہلا قدم رکھا تب تک مسلم بن عقیل کی صاحبزادی سامنے آ گئی، چھوٹی سی بچی ہے، مسلم بن عقیل کی سامنے آ گئی۔ امام نے دیکھا تو رونے لگے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جب اس لڑکی نے امام کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا اے چچا جان آپ ہمیں دیکھتے کیوں رو رہے ہو، آپ ایسے رو رہے ہو جیسے یتیموں کو دیکھ کے رویا جاتا ہے، ہمارے ابو جان خیریت سے تو ہے، ہمارے ابو جان کے کیا حال ہے۔ امام نے کہا اے بیٹی آج سے میں تیرا چچا بھی ہوں اور تیرا باپ بھی ہوں، جب تجھے مسلم بن عقیل کا خیال آئے گا تو مجھے دیکھ لینا۔ اتنا سننا تھا وہ لڑکی بھی ہوش ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تب اس نے پوچھا میرے بھائی کیسے ہیں، ابراہیم و محمد جو گئے تھے ان کا کیا حال ہے۔ تب امام نے کہا تجھے اگر اپنے بھائی کا خیال آئے تو علی اکبر کو دیکھ لینا، یہ تیرے بھائی ہیں، علی اصغر کو دیکھ لینا، یہ تیرے بھائی ہیں، ظالموں نے تیرے بھائی کو بھی مار دیا ہے اور ابراہیم کو بھی، محمد و ابراہیم کو بھی مار دیا ہے، تیرے بھائیوں کو بھی شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر کے خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، سب بے چین ہو گئے جو ساتھی تھے امام پاک کے، آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ امام نے کہا ابھی کاہے گھبرا رہے ہو، صبر رکھو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا اور بڑا امتحان دینا ہے، ابھی سے کاہے گھبرا رہے ہو، چلو آگے چلنا ہے۔ امام نے سب کو صبر و رضا کی تلقین فرمائی اور اس کے بعد بھی نورانی قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ جب کوفہ 2 منزل پہ رہ گیا تو امام کی ملاقات وہاں پہ حوری ابن ریحان سے ہو رہی ہے۔ کرسی پہ یزید لے کر کے آتا ہے، ہزاروں کی فوج ہے اس کے ساتھ میں۔ اے امام مجھے یزید نے بھیجا ہے، یزیدوں کی طرف سے میں آیا ہوں، مجھے زیاد نے بھیجا ہے، کیا کہہ کے بھیجا ہے، امام کو گرفتار کرو، امام کو گرفتار کرو، امام جہاں ہوں وہیں روک دیا جائے، آپ مددہ فرماؤ۔ امام نے کہا یہ تجھے بھی معلوم ہے مجھے خط دے کے بلایا گیا، میں خود نہیں آیا ہوں، قریب 150 خط دے کر کے ہمیں بلایا گیا۔ امام نے وہ سارے خطوط کے سامنے ڈھیر کر دیے، یہ دیکھ خط، یہ دیکھ خط، یہ فلاں نے لکھا ہے، یہ فلاں نے لکھا ہے، یہ فلاں نے لکھا ہے، یہ فلاں نے لکھا ہے۔ 150 خطوط امام نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ ان نے جب دیکھا تو کہا اے امام مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ یہ سارے دھوکا ہوا ہے، آپ یہ سارے دھوکا ہوا ہے، شام کا وقت ہو جاتا ہے، رات کا اندھیرا پھیل گیا۔ انہوں نے کہا اے امام رات کا ٹائم ہے، آپ کسی جائے پناہ کی طرف تشریف لے جائیں، ہمارے سپاہی سو جا رہے ہیں، سب سو گئے ہیں، آپ کسی جائے پناہ کی طرف تشریف لے جائیں، میں آپ کو نہیں کروں گا رات میں کہیں چلے جائیں، صبح میں فوج کو لے کر کے واپس چلا جاؤں گا، مجھے نہیں معلوم تھا آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، مجھے خبر نہیں تھی آپ کو دھوکا دیا گیا ہے، امام آپ چلے جاؤ۔ ذرا دیکھو تو صحیح، رات کی تاریکی میں امام نے اپنے قافلے کو چلنے کا حکم دیا، یہ نورانی قافلہ چلتے چلتے پوری رات چلتا رہا، پوری رات چلتا رہا، اور چلتے چلتے 2 محرم الحرام 61 ہجری کو، 2 محرم الحرام 61 ہجری کو یہ قافلہ ایسی جگہ پہ جا کر کے پہنچ
امام نے پوچھا اے لوگوں بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو میدان مارکا کہتے ہیں۔ امام نے کہا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو میدان کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام نے کہا بس یہیں پہ اپنے سواریوں پر روک لو، یہیں پہ اپنے خیمے نصب کر لو، یہیں پہ اپنے گھوڑوں کو باندھ دو، امام کی یہاں باندھ دیا جائے۔ امام نے کہا یہی وہ جگہ ہے جو مجھے نانا نے خواب میں دکھایا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے بتایا گیا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں عباس علمدار کا بازو قلم ہو جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں 18 سالہ کریئر جوان بیٹا قربان ہو جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں 19 سالہ قاسم کی جوانی لوٹ لی جائے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں آل رسول کی پاکیزہ عورتوں کے سروں سے چادر تطہیر کو چھین لیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کے خیمے میں آگ لگا دی جائے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں آل رسول اللہ کو بے پردہ کر دیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ایمان زین العابدین کے ہاتھ میں بیڑیاں پہنا دی جائے گی، یہی وہ جگہ ہے جو قیامت کھائے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں حسین کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان دینا ہے، اسی جگہ پر اپنے خیمے کو نصب کر لو، گھوڑے باندھ دیے گئے، گھوڑے باندھ دیے گئے، خیمہ نصب کر دیا گیا، وہی امام گھومتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے ادھر دوسرے عمر ابن سعد کو لالچ دیا گیا، حکومت کی لالچ دی گئی اور کہا جاؤ امام کے پاس مدد کرنی، امام کے پاس مقابلے کے لیے پہنچ جاؤ، امام اگر بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کا سر کاٹ کر کے لے آؤ، سر کاٹ کر کے لے آؤ۔ عمر ابن سعد آتا ہے وہی حکومت کی لالچ کی دنیا کی کتا، ایران پر حملہ کرنے کے لیے یہ لوگ جا رہے تھے، راستے سے عمر ابن سعد کو بلایا گیا اور کہا گیا پہلے اس کو سر کرو اس کے بعد وہاں جانا۔ اس نے پہلے تو منع کیا، میں آل رسول کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا۔ عمر ابن سعد نے کہا تو ابن زیاد نے کہا رائے کی حکومت دی جائے گی، اب جاؤ۔ وہ تیار ہو گیا، 22,000 کا لشکر جرار لے کر میدان کربلا میں پہنچ گیا۔ یہ کتنے لوگ ہیں؟ کل 82 لوگ سے کچھ سیاہ ہیں، امام کے ساتھ میں 82 لوگ ہیں، جن میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ 82 لوگوں کے مقابلے میں جس میں عورتیں اور بچے بھی ہیں، 22,000 کا لشکر جرار اب پہنچا ہے مقابلے کے لیے۔ کیا تصور کرتے ہوں گے کون سا مقابلہ ہوگا، کس طرح کا مقابلہ؟ مورنی حیران ہے، تاریخ میں ایسا نہیں ملا ہے۔ 82 لوگوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جرار آیا ہو، مگر اگر مورنی سے پوچھو تو وہی مورنی بتائے گا آل رسول اللہ کتنے ہیں، علی اکبر ہو یا حضرت عباس ہو یا حضرت قاسم ہو، اللہ کی عزت کی قسم ذرہ برابر لرزہ نہیں ہے۔ 22,000 کا لشکر گھبرا رہا ہے کہ حسینی شیر ہے، کیسے مقابلہ ہوگا؟ آپ بتانا فرمائیے مسلمانوں، کیسے مقابلہ کیا جائے گا؟ یہ آل رسول اللہ ہے، یاد رکھیے گا قوت پروردگار کا جلوہ لے کے آیا ہے، علی کے شہزادے ہیں، یہ میدان کربلا کی تاریخ ہے۔ 22,000 کا لشکر جرار لے کر کے آیا، نہر فرات میں اتار دیا، تھوڑی دور پر میدان کربلا میں اتار دیا اور نہر فرات اس کے قریب میں اتار دیا۔ 22,000 کا لشکر جرار ہے، آ کر کے ملتا ہے امام حسین سے، حسین یزید کی بیعت کر دو۔ امام نے کہا مجھے یزید کی بیعت کبھی بھی منظور نہیں ہے، یزید کی بیعت کبھی ہوتی تو مدینہ شریف کو نہیں چھوڑتا، یزید کی بیعت کبھی ہوتی تو مسلم بن عقیل شہید نہیں ہوتے، یزید کی بیعت کبھی ہوتی تو ان کے بچے قربان نہیں ہوتے، یزید کی بیعت کبھی ہوتی تو مکہ کے پہاڑوں کو نہیں چھوڑتا، یزید کی بیعت مجھے منظور نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے بیعت کر دو۔ گفت و شنید کا یہ سلسلہ 7 محرم الحرام تک جاری رہا، 7 محرم الحرام تک جاری رہا۔ 7 محرم الحرام کو ایک دوسرا حکم نامہ شمر بن جوشن لے کر کے پہنچا، نہر فرات پہ پابندی لگا دیا جائے، نہر فرات پہ پابندی لگا دیا جائے۔ آل رسول کے خیمے میں نہر فرات سے ایک بوند پانی نہ پہنچنے پائے۔ درندے تو پانی پی سکتے ہیں، کتے تو پانی پی سکتے ہیں، جانور اس نہر فرات میں لوٹ سکتے ہیں، مگر آل رسول اللہ کو ایک بوند پانی نہ دیا جائے۔
निखार हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, मगर इन्हें पता नहीं था मोहम्मद मुस्तफा के बाप के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के अंदर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते, मुरझाया नहीं करते। रसूलुल्लाह के पाप के सब फूल ऐसे हैं। जरा देखिए तो सही मुसलमानों, वही मैदान करबला है। इमाम पर पानी बंद कर दिया गया है, इमाम पर पानी बंद कर दिया गया है। अक्ल कोई ये सोच सकती है कि इमाम मैदान करबला में मजबूर थे, अगर मजबूर नहीं होते तो पानी मंगा लेते। प्यासा शहीद किया गया, नहरे फुरात पर उनका कब्जा था, इमाम मजबूर महज थे। नहीं, ऐसा नहीं है। उसी मैदान करबला के अंदर तारीख बता रही है। एक आता है और आने के बाद कहता है इमाम के काफिले खेमे के आसपास में खंदक खोदा हुआ था, आग जल रही थी हिफाजत के लिए। तो उसने कहा कि ए इमाम हुसैन, तुमने जो है उस आग से पहले कहीं ना जला लिया है। इमाम ने दो किया, मेरे मौला इसको अपनी गिरफ्त में ले ले, अपनी गिरफ्त में ले ले। इतने में उसका घोड़ा चमका और वो घोड़े से गिरा और पैर उसका निकाब में उलझ गया। घोड़ा ले जाकर के जलती हुई आग में डाल दिया, जल के तड़प तड़प के मर गया। तुरंत उस जमान का असर मैदान करबला में दिखाई पड़ा है। ये मैं नहीं कहता, मोतबर तारीख की किताबें कहती हैं। तो जिससे जमान का ये आदम हो, अगर करबला में ठोकर निकल लगा देता तो आदमी हौसला उतर के चला आता। वो हुसैन है, मगर उन्हें प्यासा शहीद होना था और वो तस्लीमो रज़ा पे राज़ी थे, अल्लाह की मर्जी पे राज़ी थे। याद रखिएगा, मजबूर मेरा हुसैन नहीं था। मैं आपको तारीख आगे बताता हूँ कि इमाम की और क्या क्या ताकतें मैदान करबला में दिखाई पड़ी है। और बातचीत ये हो रही है, पाबंदी लगा दी गई। 9 मुहर्रम हराम की तारीख आ गई। 9 मुहर्रम हराम के शाम को अमर इब्न साद से मिलता है इमाम हुसैन से, यजीद की बैअत कर लो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, बस इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इमाम ने कहा बैअत तो मैं किसी सूरत में नहीं करूंगा। रही बात लड़ाई की तो कल का मुहर्रम हराम है, कल से लड़ाई कर लेना, कल तो लड़ाई कर लेना, एक रात और हमें इबादत इलाही कर लेने दे, अल्लाह की बारगाह में रो लेने दे, कुरान की तिलावत के मजे ले लेने दे। उसने कहा ठीक है, एक रात और गुजर जाए तो प्यास और बढ़ जाएगी, हमारा काम आसान हो जाएगा। में आए बोले कुरान की तिलावत करो। अरे भाई का पूरा घराना नवाफिल पढ़ रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। रात इबादत में गुजर रही है, करीब 12 से ऊपर एक बज चुके हैं, रात तीसरे पहर में है। जरा देखिए इमाम ने अपने बेटे करियर जवान राना बेटा अली अकबर बुलाया, ए बेटा इधर आओ। बेटे जब अली अकबर करीब आए, ए बेटा कल जंग लड़नी है, जा सब मैदान करबला का नक्शा देख करके जवान करियर बेटा मैदान करबला में गया और देख करके जब वापस लौटे इमाम ने कहा बेटा क्या देख के आया है? अली अकबर कहते हैं अब्बू जान पूरा मैदान खाली है। हाँ मैंने देखा एक बूढ़ी औरत कोई है जो मैदान करबला में बैठ करके कंकरियां चुन रही है और कंकरियों को चुन करके इधर उधर फेंक रही है, साफ कर रही है। इमाम के आंखों में आंसू आ गए। बेटा तुझे मालूम है वो कौन है? अली अकबर ने कहा नहीं अब्बू, कहा वो मेरी माँ है फातिमा, जो अपनी बेटे को शहादत का दूल्हा बनाने के लिए जमीन साफ कर रही है मैदान करबला में। मेरी माँ फातिमा है। आप जरा देखो तो मुसलमानों, मैदान करबला की तारीख है, रात गुजरती की जा रही है, सुबह की सफेदी नमूदार होती है, मौज़िन अज़ान देता है, इमाम आगे बढ़ते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। इधर नमाज इश्क़ हो रही है, यज़ीद की तरफ से नकारे जंग बना दिया गया। एक ऐलान होता है हुसैन लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अमर इब्न साद ने तीर डाला कमान में और चलाया हुसैन किले की तरफ और कहा ए लोगों गवाह रहना, आले रसूल पे पहला तीर मैंने चलाया है। जरा देखिए तो सही मुसलमानों, वक्त है, ज़माने का इंक़िलाब है, वक्त का इंक़िलाब देखिए। एक टाइम होता जब सादिक ने अबी वक़ास मैदान उहद में नबी पर तीर आ रहे थे काफिरों के, तो अपने सीने पे ले रहे थे। सुन्नी का बेटा आले रसूल के तीर चला के ये ऐलान कर रहा है गवाह आले रसूल
शहीद कर दिया गया है। इमाम इमाम हुज्जत के तौर पर मैदान करबला में गए और बोले थे यजीदियों, तुम जानते हो किसके खून के प्यासे हो रहे हो? तो मैं मालूम है तुम किसको मारना चाह रहे हो? नेवासे रसूल को मारना चाहते हो, सिब से पैगंबर को मारना चाहते हो, फातिमा के लत्ते जिगर को मारना चाहते हो। मैं वो हुसैन हूँ जो नबी के सीने पे खेला करता था। मैं वो हुसैन हूँ। अगर तुमको नहीं मालूम है तो तुम्हारे बीच में वो जानने वाले हैं, उनसे पूछ लो। तुम्हारे बीच में वो जानने वाले हैं, उनसे पूछ लो। क्या ये हदीस है कि नहीं है? नबी ने फरमाया अल हसन और हुसैन हुआ रैहान मिन दुनिया, हसन और हुसैन मेरे दुनिया के फूल हैं। ये नबी ने फरमाया है। पूछ लो सिब से पैगंबर को क्यों मारना चाह रहे हो? नेवासे रसूल को क्यों मारना चाह रहे हो? मैदान क़यामत में क्या दिखाओगे? एक सवाल का और जवाब दे दो। अगर हमने किसी को मारा हो तो बताओ, अगर हमने किसी को गाली दी हो तो बताओ, अगर हमने किसी का जमीन छीना हो तो बताओ, अगर हमने कोई जुल्म किया हो तो बताओ, अगर हमने कोई गलती की है तो बताओ। और जब मुझसे कोई गलती नहीं हुई है तो आले रसूल का खून क्यों बहाया जा रहा है? क्यों मेरे खून के प्यासे हो? क्यों मुझे मारने पे तुले हुए हो? जब जाने महशर को पूछेंगे खुदा के सामने, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम नबी के सामने? आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों, इमाम ने जब ये तकरीर की तो जालिमों ने कहा या तो बैअत या तो लड़ाई, इसके अलावा हर कुछ मंजूर नहीं है। इस तकरीर के बाद पूरी रियाही के आंखों से पर्दा हट गया, जिससे हालत का और कपकपी तारी हो गई, जिसमें लर्जा तारी हो गया, कांप रहा था वो। इतने में एक आदमी बोला, ये वो तो बड़ा पहलवान माना जाता है। पहलवानी में जब कोई हमसे पूछता है तो मैं तेरा नाम लेता था, कि मुझसे बड़ा पहलवान कोई नहीं है। आज पहली बार देख रहा हूँ तेरा कदम डगमगा रहा है, तेरे हाथ कांप रहे हैं, तुझ में लर्जा तारी है। ऐसा क्यों है? कपूर ने कहा मुझे ये है, मेरी एक तरफ जहन्नम के शोले भर रहे हैं और दूसरी तरफ जन्नत की बहारें हैं। मैं सोच रहा हूँ इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। इतने में हजरत हुर ने घोड़े को रेड लगाई और राय मार का है मुस्तफा में और आवाज दिया, निकल के लश्कर के आगा से मारा। हुर ने ये नारा कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हजरत हुर आए, घेर फाड़ के लाने वाला मैं, मेरी गलती माफ हो सकती है। इमाम ने कहा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम हुर है। हुर के माना आजाद से होते हैं। इस वक्त में तुमने मेरी मदद की जानी जहन्नम से आजाद हो गया है, जहन्नम से आजाद हो गया है। इमाम ने कहा आओ खेने में। कहा मेरे आका खेमे में उतरना बैठने या घोड़े से उतरने से बेहतर है मैं घोड़े पे सवार रहूं। इमाम ने कहा चाहते हो? कहा ये ऐलान कर रहे हैं मुझे मैदान में जाने दिया जाए। हजरत हुर गए मैदान में, उधर से जालिम यजीदियों की तरफ से एक आया, हजरत हुर के तलवार से कट गया। दूसरा आया, हजरत हुर के तलवार से कट गया। दो चार लोग मिलकर के हमला आरंभ होते हैं और उनको सबको चूर चूर कर दिया। घोड़े से जमीन की तरफ गिरे। या हुसैन अजरी, ए हुसैन हमारी खबर गिरी फरमाइए। उनको इमाम ने उठा करके ला करके डाल दिया अपने खेमे के अंदर। जरा देखिए ये दीवाना इधर आया और उधर जाके शहादत का जाम भी लेता है, जाम भी लेता है। दीवाने का हाल इस महफिल में है काबिले रश्क पहले नजर। आज ये पैदा भी हुआ, आशिक भी हुआ और दुनिया से चला भी गया। जहाँ तारीख देखें, हजरत हुर की जब शहादत हो जाती है, यजीदियों की तरफ से यसार और सालिम नाम के दो पथ निकलते हैं और आवाज देते हैं हर मिन मुगीसी युगीसना का आवाज देते हैं हर मिन मुबारिसी। कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? तो हजरत वहाब इब्न अब्दुल्लाह कलबी आए। एक जवान है, करियन है, बहादुर है, सामने जवान खड़ा है। ए इमाम मुझे मैदान करबला चाहिए। इमाम ने ऊपर से नीचे देखा, क्या नाम है तेरा? कहा मुझे वहाब कलबी कहते हैं, कबीले कल्ब से ताल्लुक रखता हूँ, करबला जाना चाहता है। ए इमाम हाँ, आप पर जाकर के अपनी जान की शामत करूँ यही तमन्ना है। यही वो नौजवान है। जरा देखिएगा सही मुसलमानों, अभी खुशी दिन दिए हैं, मुश्किल से 10 या 15 दिन दिए हैं शादी के लिए इसको, और नई नवेली दुल्हन मौजूद है। इधर पता चला
کی ماں کو کہ جو ہے امام حسین میدان کربلا میں دقت میں ہے، یہ پریشانیاں ہیں، تو ماں نے کہا کہ بیٹا بڑی تمنا تھی آل رسول پہ جا کر قربان ہو جا، تاکہ میدان محشر میں جب پکارا جائے تو شہید کی ماں کہہ کے پکارا جائے کہ میں نے پیدا کیا ہے تجھے، پالا ہے تجھے، دودھ پلایا ہے تجھے، اگر ماں کا لاج رکھنا ہے تو سب محشر میں اونچا کر دے جا۔ اے ماں کیا چاہتی ہے؟ تیرا بیٹا تیار ہے، کہا کچھ نہیں، کربلا چلا جا، نواسہ رسول پہ گردن کٹا دے، قربان ہو جائے، یہی تمنا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جب وہ نوجوان جانے لگا تو ماں نے کہا بیٹا میری تمنا تو یہ ہے مگر تیری بیوی ہے اس کا بھی حق ہے، نئی نئی دلہن ہے، ذرا اس سے بھی اجازت لے لے۔ یہ نوجوان جاتا ہے، اے بیوی تم میری شریک حیات ہے، معلوم ہے تم نے میری محبت میں باپ کو چھوڑ دیا، معلوم ہے میری محبت میں ماں کا گھر چھوڑا، معلوم ہے میری محبت میں بہنوں کو چھوڑ دیا، معلوم ہے میری محبت میں بھائیوں کی جدائی برداشت کی، اس کی بھی میں قدر کرتا ہوں، میں ہر ایک کی قدر کرتا ہوں، میں تیرا سہارا ہوں، میں تیرا سردار ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر تیری محبت کے اوپر ایک محبت اور ہے، اس محبت کو محبت مصطفیٰ کہتے ہیں، محبت آل رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے تیرا فرض آواز دے رہا ہے، میرا ایمان آواز دے رہا ہے، مصطفیٰ کی غلامی آواز دے رہی ہے کہ میں جاؤں آل رسول اللہ کی مدد کروں۔ اے بیوی اگر اجازت دے تو بڑا اچھا ہوگا، وہ بیوی بھی محب اہل بیت تھی، آل رسول اللہ سے محبت کرنے والی تھی۔ اے میرے شوہر اجازت ہے آپ جاؤ، مگر خالی آپ نہیں جاؤ گے، میں بھی کربلا جاؤں گی، سبحان اللہ، میں بھی میدان کربلا جاؤں گی۔ دیا بیوی دونوں تیار ہو کر کے میدان کربلا پہنچ جاتے ہیں، وہی وہاں بیوی کہتی ہے اے ابن رسول اللہ، اے امام حسین مجھے میدان کربلا جانے دو۔ امام نے اوپر سے نیچے دیکھا، کہا کون ہے تو؟ وہاں کلبی ہمیں کہا جاتا ہے مجھے جانے دیا جائے، آپ پر نثار ہو جاؤں۔ امام نے دیکھا، اجازت دے دیا، کہا جاؤ۔ وہ چلا رہے تھے سالم اور یسار میرے مقابلے میں جاؤ۔ وہاں مجھے عبداللہ جب گئے تو کہا کون ہے تم؟ کہا مجھے وہاں کلبی کہتے ہیں، قبیلے کلب سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں جانتے، کسی آل رسول کو بھیجو، رسول اللہ کے گھرانے خاندان ہاشمی کی کسی فرد کو بھیجو۔ انہوں نے کہا احمقو تم لوگ ہم سے لڑنا بھی توہین سمجھتے ہو، توہین سمجھتے ہو، ابھی تلوار کا مزہ چکھاؤں گا۔ اتنا بولتے بولتے تلوار کا وار سالم کے اوپر کیا، دو ٹکڑے ہو کر کے گر گیا زمین پہ، ایک ہی بار میں زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ اتنے میں یسار سے تلوار کا وار کیا وہاں کلبی پر۔ انہوں نے ہاتھ سے تلوار کو روکا اور تلوار آ کے انگلیوں پہ پڑی، انگلیاں کٹ کے دور جا گری، خون ٹپکنے لگا۔ ہاتھ میں تلوار ہے جس سے لہو بہ رہا ہے، انگلیاں کٹ گئی جس سے خون ٹپک رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جب روکا اور اس کے بعد دوسرے ہاتھ سے تلوار کا وار کیا، اس کا سر دور جا کر کے گرا۔ انہوں نے کہا نہیں پہچانتا ہے تو پہچان لے، یہ ہے قلب کی تلوار کی طاقت اور اس کے کاٹنے کا حال، اب پہچان لے۔ پلٹ کے خیمے میں ان کی بیوی خیمے کے اندر سے دیکھ رہی تھی اپنے شوہر کی بہادری، خیمے کا ایک چوک کھڑا بیوی نے اور کہا دوڑی دوڑی میدان کربلا جا رہی تھی، میرے شوہر لڑتا جا میں بھی آ رہی ہوں، نواسے رسول پہ قربان ہو جا۔ آل رسول اللہ نے جب دیکھا، امام حسین نے جب دیکھا تو آواز دیا، اے اپنے والے دیکھو یہ کون عورت میدان کربلا میں دوڑتی چلی جا رہی ہے؟ لوگوں نے کہا اسی نوجوان کی بیوی ہے۔ امام نے کہا لوگوں اسے میدان کربلا نہ جانے دیں، عورتوں کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے، روکو اسے، روک رہے مگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام گئے، اے بیوی مجھے میدان کربلا عورتوں پر لڑائی فرض نہیں ہے، تو واپس چلی جا، مگر مجھے کیے ہوئی ہے۔ امام نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میدان قیامت میں میں اللہ سے عرض کروں گا میرے مولا اس کے شوہر کو بھی شہادت کا ثواب دے، بیوی کو بھی شہادت کا ثواب دے، میرے مولا تو واپس چلی جا۔ اب بیوی امام کی بات مانتی
भागती है और वापस लौट करके आती है। हजरत वहाब कलबी को घेर लिया जाता है और घेर करके तीरों तलवार के वार किए जाते हैं। आप लड़ते लड़ते शहादत का जाम पी लेते हैं। एक मनहूस आवाज मैदान करबला में गूंज रही है, हुसैन अपने एक आदमी की लाश को मैदान करबला से ले जाए। इमाम गए, वो अपने अब्दुल्लाह कलबी की लाश को लाए, खेमे में लगा दिया। मुहर्रम की 10 तारीख है। इमाम एक खूनी लाशें उठा करके ला रहे हैं और खेमे में डाल रहे हैं। इमाम के आमानो अंसार जो मददगार गए थे, साथी बाहर के लोग जो मददगार गए थे, जैसे वहाबी इब्न अब्दुल्ला, हुरी इब्न रियाही, मुस्लिम इब्न औशदा, ये सब जो है दोपहर तक एक एक करके मैदान में जाते रहे और शहादत का जान जोश करते रहे। सब आवानो अंसार शहीद हो चुके हैं। एक मनहूस आवाज मैदान करबला में गूंज रही है। अभी तक हुसैन ने बैअत नहीं किया, क्योंकि उनके दोस्त मारे जा रहे थे, उनके चाहने वाले मारे जा रहे थे। जब हुसैन ने बैअत नहीं किया, अब जब इनके बच्चे मारे जाएंगे, अब कोई बचा नहीं है, इनके घर के लोग मारे जाएंगे, हुसैन बैअत कर लेंगे। तो देखिए तो सही, मनहूस आवाज मैदान करबला में गूंज रही है। हुसैन कोई लड़ने वाला हो तो भेजो मैदान करबला में, या फिर बैअत करने के लिए तैयार हो जाओ। इतने में बहन ज़ैनब अपने दोनों बेटों को लेकर के आ रही है। दोनों बेटों को लेकर के आ रही है। ए बाप, मैदान करबला इनको जाने की इजाजत दे दो। ए बहन, तू अपने बेटों को और मोहम्मद को लेकर के आ रही है। इमाम ने कहा, मैं तेरी गोद को खाली होके फिर कैसे देख पाऊंगा, कैसे देख पाऊंगा। मेरी बहन जो है, मेरी बहन जो है औलाद, उससे गोद खाली हो जाएगा, मेरी बहन का गोद खाली हो जाएगा, मैं कैसे देख पाऊंगा, मैं कैसे इजाजत दे दूं। बहन ये कहती है, इमाम मैंने सरकार से सुना है कि मुसीबत के वक्त जो सदका करता है तो सदका बलाओं को टाल देता है। आज आप पर परेशानी की घटी है, मैं चाहती हूँ अपने दोनों हाथों का सदका करूँ। आओ मोहम्मद है। इमाम के आंखों में आंसू आ गए। ये जज्बे की सांस जब देखा बहन ज़ैनब का, इमाम ने इजाजत दे दी। हज़रत ज़ैनब ने अपने बच्चों को तैयार किया, सर पे अमामा बांधा, हाथ में तलवार दिया और तैयार करके मैदान करबला का रुख करवाया। बेटो जाओ जाओ, इमाम पाक पे कुर्बान हो जाओ। दोनों बच्चे नंगी नंगी तलवारें लेकर के मैदान करबला की तरफ चले थे। अभी 2-4 कदम ही चले हैं, तब तक माँ की ममता तड़प गई। बुलाया, ए बेटो जरा वापस आ जाओ, आखिरी बार अपने माँ के सीने से लग तो जाओ। मेरे दूल्हा, आखिरी बार अपने माँ के सीने से लग जाओ, जाओ। दोनों बेटे पलट के जमाते हैं, माँ ने सीने से लगाया। हज़रत शहरबानों को आवाज दिया, ए शहरबानों, आ मेरे शहादत के दूल्हा को भी देख ले। मेरे बेटे दूल्हा बनने जा रहे हैं। औलाद वाले हो, तुम्हारे पास भी बेटे हैं, तुम्हारे पास भी बेटे हैं, औलाद वाले हो। हमारी माएँ बैठी है, जरा पूछो इनसे, अगर बेटे के पैर में जख्म आ जाए तो बेचैन हो जाती है माँ। उस माँ ने बेटे को सीने पे लगा अपने आप में कंट्रोल कैसे किया होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कैसे बर्दाश्त किया और कैसे सब्र किया उस माँ ने, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप देखें जरा मुसलमानों, माँ ने सीने से लगाया। उसके बाद दोनों बेटों को रुखसत किया, जाओ मैदान करबला में। दोनों बच्चे हाथ में नंगी तलवारें लिए मैदान करबला में जब पहुंचे हैं, आवाज ये वीडियो जिसको भेजना है हमारे मुकाबले के लिए, वीडियो जरा देखो कैसा दौर आया है। कोई नहीं आया मुकाबले में, दोनों बच्चे आगे बढ़ करके लश्कर पे हमला कर देते हैं और शान के साथ लड़ते हैं कि सफों को तितर कर दिया, जिधर हो किया काटते चले गए। जंग का पूरा नक्शा बदल करके रख दिया। हमारी मेरे सामने ऐलान किया, इनको बच्चा मत देखो, उनकी रगों में अली का खून है, अली के घराने के हैं, इनको बच्चा मत देखो। चारों तरफ से दो सबको घेर दो। अब आप सोचिए
قریب 20,000 تلواریں 22,000 گئے تھے، کچھ مارے گئے ہوئے 20,000 کے آس پاس میں تلواریں اور نیزے ایک نشانے پہ چل رہے ہیں، تلواریں دونوں بچوں پہ چل رہی ہیں، کئی نیزے دونوں بچوں کی طرف جا رہے ہیں، تلواریں چلی نیزوں کے باہر ہوئے، بچوں کے باہر ہوتے ہیں، دونوں بچے زخموں سے چور ہو جاتے ہیں، زمین پہ گر جاتے ہیں، منحوس آواز میدان کربلا میں گونج رہی ہے، حسینہ اپنے بھانجوں کی لاش کو میدان کربلا سے لے جا، حسینہ تیرے بہن کی گود کو اجاڑ دیا ہم نے، تیرے بہن کی گود کو خالی کر دیا ہم نے، تیرے بہن کی امید کے آشیانے کو جلا دیا ہم نے، آدھے تیرے بھانجے خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں، اپنے بھانجوں کی لاش میدان کربلا سے لے جا۔ امام آئے، دونوں بچوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لے جا کر کے بہن زینب کی گود میں ڈال دیا، انہوں نے کہا میرے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اسلام کی راہ میں میرے دو بچوں کی بھی قربانی قبول کر لی، اے مسلمان تیرے سینے میں جو ایمان ہے اس کو چھچوڑ کے میں یہ آواز دیتا ہوں کہ کفر جتنا بھی کچھ کر لے، پوری طاقت لگا لے، مگر یاد رکھ قیامت تک نہ اسلام مٹا ہے نہ مسلمان مٹے گا، یاد رکھنا مسلمان مٹے گا، ذرا زور سے ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ بولو، مسلمان نہ مٹے گا نہ اسلام مٹا ہے۔ کہو گے کیوں؟ یہ دیکھ ایسے لوگوں کے خون سے اسلام زندہ ہے، اسلام کو مٹائے گا کون؟ تیری رگوں میں خون ہے روا 4 یار کا، اسلام تیری نفس نہ ڈھونڈے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا 4 یار کا۔ دونوں بچوں کو لے جا کر کے بہن زینب کے گود میں میرے امام نے ڈال دیا، امام نے ڈال دیا، پورے خیمے میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاتی ہے حضرت زینب کی۔ ذرا دیکھیے دونوں کا حال و حال مٹا دیا ہے، اس کے بعد پھر ایک آواز میدان کربلا میں گونج رہی ہے، من مبارزین کوئی ہے تو لڑنے کے لیے بھیجو، حسین یا تو یزید کی بیعت کر لو۔ اتنے میں حضرت قاسم آ گئے، قاسم آ گئے، اے باپ مجھے میدان کربلا جانے دیا جائے۔ امام نے کہا تجھے کیسے میدان کربلا جانے کی اجازت دے دوں؟ میرے بھائی حسن کی تو یادگار ہے، میرے بھائی حسن کی تو یادگار ہے، تجھے کیسے میدان کربلا جانے کی اجازت دے دوں؟ میں خاک خون میں تڑپتا ہوا کیسے دیکھ پاؤں گا ان کی نشانی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے میدان کربلا جانے دیا جائے، میدان کربلا جانے دیا جائے، بار بار اصرار کر رہے ہیں، امام نے اجازت نہیں دیا۔ ایسے میں نے ان کو ایک تعویذ یاد آ گئی جو ان کے والد گرامی نے لکھ کے دیا تھا، کہا تھا بعد ہو اسے، اور جب میرے بھائی حسین پر کوئی مصیبت کا ٹائم آئے گا تو کھول کے پڑھ لینا اور جو لکھا ہوگا اسی پہ عمل کر لینا۔ انہوں نے کہا اس سے بعد مصیبت کا وقت کون سا آئے گا؟ کھولا تعویذ کو، اور تعویذ کو کھولنے کے بعد جب اس کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا میدان کربلا میں جب میرے حسین سے کا تنہا دشت غربت میں ہوں گے میرا بھائی ہوگا تو ایک میرا بیٹا اپنے چچا سے قربان ہو جائے گا۔ یہ جب پڑھا تو رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لے کے پہنچے اے چچا جان شہادت کی سند میرا باپ دے کے گیا ہے، یہ لو اب مجھے میدان کربلا جانے دیا جائے، یہ سند میرا باپ دے کے گیا ہے، اب تو اجازت ملنی چاہیے۔ امام نے دیکھا رونے لگے، امام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے بیٹا اجازت ہے میری طرف سے مگر اپنی ماں سے جا کر کے اجازت لے لے، اپنی ماں سے اجازت لے لے۔ وہ حضرت قاسم جاتے ہیں اپنی والدہ کے پاس اور جیسے پہنچے تو بولی بیٹا تو ابھی تک کھڑا ہوا ہے، میں تو تیرا لاشا دیکھنا چاہتی ہوں، تو یہاں کیا کر رہا ہے میدان کربلا میں جا؟ اے ماں بس میں جا ہی رہا ہوں، اجازت لینے آیا تھا، مجھے اجازت دے دو۔ ہاں بیٹا یہ لے تلوار اور گھوڑے پہ بیٹھ جا اسلام کے لیے اور نواز رسول کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے جا کے اپنی جان کو لگا دے۔ یہ بیٹا جا رہا ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح مسلمانوں، جب میدان کربلا میں حضرت قاسم پہنچے، سب سے میدان میں پہنچے حضرت قاسم جس جان دشمن کی انہیں دیکھ کر آئی ہے، ذرا دیکھیے گا صحیح
نے کہا میری بارات کی شاید یہی شاعری ہے، اور وہ شاعری گونجتی رہی، شہادت کا عروج آگے بڑھتا رہا۔ اے حضرت قاسم نے آواز دیا، اے لوگوں، ہے کوئی جسے میرے مقابلے میں بھیجو، یزیدیوں علیہ رسول اللہ کے خون کے پیاسے ہو، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم اگر مار دو گے علیہ رسول کو حسینیت مل جائے گی، تم نے کیا جانا ہے حسینیت کو ختم کر دو گے؟ ارے سن لو، دنیا میں یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میرا حسین قیامت تک زندہ رہے گا، حسینیت زندہ رہے گی۔ یہ دیکھیے تو صحیح، آواز دے رہے ہیں جس کو میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ کوئی آیا نہیں مقابلے میں، حضرت قاسم نے آگے بڑھ کر کے میمنہ پر حملہ کر دیا۔ لشکر کی قسمیں ہوتی ہیں، میمنہ میسرہ قلب لشکر، آگے بڑھ کر کے حملہ کیا تو جدھر رخ کیا تو صفوں کی صفوں کو الٹ دیا، ادھر رخ کر لیا تو لوگوں کو کاٹتے ہوئے چلے گئے، کاٹتے ہوئے چلے گئے، کوئی میدان میں آئی نہیں آیا، ایک طرف سے کاٹتے اور کاٹتے چلے جا رہے ہیں، اکیلے لڑائی نہیں ہو رہی ہے۔ پیاس سے نڈھال ہو گئے، آواز دیا کہ یا آواز دیا، اے میرے چچا جان خبرگیری فرمائیے، پیاس لگی ہے۔ میں حسین نے فرمایا یہ بیٹا گھبراؤ نہیں، پانی بہت جلد آب کوثر کا ملے گا۔ کاٹتے چلے جا رہے ہیں، اب جب کئی لوگوں کو گرا دیا، جدھر تلوار چمک رہی ہے تو یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ دہشت پھیل گئی میدان کربلا میں۔ حضرت قاسم نے جب تلوار کو چمکایا ہے، بھگدڑ مچایا کرتی ہے، گھبرا گئے لوگ۔ عمر بن سعد نے اعلان کیا، ارے حضرت قاسم ہے، یہ ایسے مت لڑو، اکیلے رہو گے تو مار دیے جاؤ گے، اور اس طرح سے رہو گے تو مارا اگر لاپرواہی کرو گے۔ ایک کام کرو، ایک پورا دستہ کئی لوگ مل کر کے چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیں، تلوار سے لڑیں، نیزے سے دور سے نیزہ ماریں، اور جب یہ زخموں سے چور ہو جائیں گے، اکیلے کتنا روکیں گے، جب زخموں سے چور ہو جائیں گے اور گر جائیں گے تب ان پر قریب جا کے حملہ کرنا۔ ذرا دیکھیے تو صحیح مسلمانوں، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد عمر بن سعد جاتا ہے ارزق پہلوان کے پاس، ارزق کے پاس گیا اور کہا تو جا اس بچے کا مقابلہ کر کے چیلنج کر رہا ہے، جب سننے کا کوئی آگے نہیں بڑھا تو خود آگے بڑھ کر کے اس نے حملہ کر دیا۔ جاؤ ارزق کہتا ہے یہ ذرا سا کے بچے کا مقابلہ میں کرنے نہیں جاؤں گا۔ کہا بہانہ بازی مت کر، اتنے لوگوں کو اس نے مار دیا ہے۔ ارزق نے کہا اگر آپ تو ہمارے 4 لڑکے آئے ہیں میدان کربلا میں بھیج دیتا ہوں، ابھی سرکار کر کے لے آئیں گے، اس بچے سے مقابلہ کرنا میری توہین ہے، میں لڑنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ ارزق پہلوان نے اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کیا، حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا اور ان کی تلوار سے کٹ جاتا ہے۔ دوسرا لڑکا آیا، غصے میں گالی دیتا ہوا، تم نے میرے بھائی کو مارا، آپ نے کہا گھبرانی تجھے بھی مار دیں گے، تلوار کا وار کیا، وہ بھی کٹی مل جاتا ہے۔ تیسرا بھائی آیا، وہ بھی مار دیا گیا، اور چوتھا لڑکا آیا، وہ بھی مار دیا گیا۔ اب ارزق پہلوان آیا دانت پیستے ہوئے، کہا تم نے میرے بیٹوں کو مار دیا ہے، ہم تجھے ماریں گے۔ میں جب پہاڑ پہ تلوار مار دیتا ہوں تو سرما بن جائے، مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ حضرت قاسم نے کہا کس کو تو بتا رہا ہے، سن تجھ کو لوگ بہادر کہتے ہوں گے مگر میری نظر میں تو انانی ہے، تیرے گھوڑے کی زین ہی ڈھیلی ہے۔ وہ نیچے مڑ کر کے گھوڑے کی زین کو دیکھنے لگا، اتنے میں حضرت قاسم نے تلوار ماری اور دو ٹکڑے ہو کر کے گر گیا۔ یاد رکھیے گا الحرب خدا، جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے، یہ قانون ہے۔ اس سے کہا کہ دیکھ نیچے، وہ دیکھنے لگا، اوپر سے تلوار مار دی اور وہ دو ٹکڑے ہو کر کے گر گیا۔ جب ارزق پہلوان جیسا مار دیا گیا، اس کے لڑکے مار دیے گئے، تب آواز گونج رہی میدان کربلا میں، گھوم جاؤ، گھیراؤ کرو چاروں طرف سے، تیر و تلوار کے اتنے بارش کرو، دور سے نیزوں کی بارش کرو، جب گر جائے تب ان کے قریب جاؤ۔ نیزوں کی بارش ہوتی ہے، بھالے چلتے ہیں، تلواروں کے وار ہوتے ہیں۔ جب یہ لاڈلا زخموں سے چور ہو گیا تو گھوڑے سے زمین کی طرف گرے، آواز دیا اے چچا جان ہماری خبرگیری فرمائیے۔ امام خیمے سے نکلے ان کی ماں دروازے پہ پلٹ کے دیکھ رہی تھی، ادھر
حضرت قاسم گھوڑے سے گرے ادھر تو سجدے میں گری امام چلے کربلا کی طرف ایک منحوس آواز گونجی میدان کربلا میں حسین اور اپنے بھتیجے کی لاش کو میدان کربلا سے لے جا تیرے حضرت قاسم کی لاش پہ ہمارے گھوڑے دوڑ رہے ہیں ہم نے گھوڑے دوڑا دیے ہیں جب امام حسین میدان کربلا میں پہنچے ہیں ماں سے کہا آپ انتظار کرو میں قاسم کو لے کر کے آتا ہوں جب پہنچے ہیں تو لاش کو گھوڑے دوڑا دیے گئے جسم چکنا چور ہو گیا سب الگ الگ ہو گیا امام نے بچھایا چادر کو کہا اے بیٹا تم تو لے جانے کے قابل نہیں ہو اٹھائے اور سب کو ایسے جو ہے چادر میں رکھ کر کے گٹھڑی باندھ لی اور لا کر کے ان کی ماں کے قدموں میں ڈال دیا ان کی ماں کے قدموں کے اندر ڈال دیا ان کے سامنے ڈال دیا یہ تیرا بیٹا ہے قاسم جو گیا تھا شہادت کا جام پی کر کے آیا ہے شہادت کا جام پی کر کے آیا ہے یاد رکھیے گا کربلا والوں نے اسلام کو زندہ کر دیا یہی دیکھو تاریخ یہ دیکھو اسی نے اسلام کو زندگی عطا کی ہے ماں نے برداشت کیا کیسا کلیجہ تھا اس ماں کا ذرا دیکھیے حضرت قاسم کی شہادت ہونے کے بعد حضرت علی اکبر آتے ہیں اس سے پہلے آپ دیکھیے ذرا حضرت عباس علمدار خیمے کی پہرہ داری کر رہے تھے خیمے کی دیکھ بھال کر رہے تھے بار بار آواز آ رہی ہے العطش 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 خیمے سے یہ آواز بار بار آ رہی ہے پیاس 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 حضرت سکینہ نے کہا اے چچا جان عباس علمدار کیا ہم پیاسے مر جائیں گے ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا ہم ایسے ہی پیاسے مر جائیں گے میدان کربلا میں بچے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں جب خیمے کے پہرے دار تھے تو دیکھ بھی رہے تھے بچے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں حضرت عباس علمدار نے مشا کے لٹکایا ہاتھ میں تلوار لیے گھوڑے پہ سوار ہوئے چلے کربلا کا رخ کر رہے ہیں میں جا رہا ہوں کہاں جا رہے ہوں میدان کربلا جا رہا ہوں عباس علمدار سے حسین نے کہا آپ کیوں جا رہے ہو آپ چلے گئے تو علم کو کون اٹھائے گا آپ میرے قافلے کے سپہ سالار ہو میرے خیمے کے پہرے دار ہو آپ کے بعد علم کون اٹھائے گا عباس علمدار نے کہا سب ٹھیک ہے مگر بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے برداشت سے باہر ہے خیمے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں سکینہ نے کہا کہ چچا جان کہ ہم پیاسے مر جائیں گے اب میں نہیں دیکھ پاؤں گا مجھے پانی لانے کی اجازت دی جائے میں پانی لانے کے لیے جا رہا ہوں امام نے بھیگی پلکوں کے سائے میں عباس علمدار کو رخصت کیا جاؤ عباس علمدار جب پہنچے تو کیا دیکھا نہر فرات کو بہتا ہے عباس علمدار نے کہا اور یزیدیوں تم لوگوں نے آل رسول پہ پانی بند کر دیا ہے کل میدان محشر میں آب کوثر کا جام کیسے پیوگے انہی کے نانا ہوں گے آب کوثر پلانے والے آج تم نے ان کی اولاد پر پانی بند کیا ہے کل تم بھی وہی پیاسے تڑپو گے اب بھی وقت ہے اپنے ہاتھ کو آل رسول کے خون سے رنگین مت کرو ورنہ دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی ظالموں نے ان باتوں کا جواب کچھ نہیں دیا تیر پر سارا شروع کر دیا حضرت عباس علمدار نے تلوار ہاتھ میں لیا اور سیدھا گھس جاتے ہیں فوج میں اور کاٹتے پیٹتے تلوار کو چلاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں سبوں کو پھاڑتے ہوئے جو سامنے آ رہا ہے مارا جا رہا ہے پہنچ گئے نہر فرات تک نہر فرات میں گھوڑے کو کدا دیا مشد کو جلدی سے پانی میں ڈبویا اور بھر لیا پھر لٹکایا اور گھوڑے کو گھمایا اب پیاس ان کو بھی لگی تھی چلو میں پانی اٹھایا پیلو اتنے میں حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ گئی چہرہ نظر آ گیا میں کیسے پانی پیلوں بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں پانی کو چلو سے چھوڑ دیا پانی سب نہر فرات میں گر گیا سارا پانی گرا گھوڑے کو اشارہ کیا اے گھوڑا تو بھی پانی پی لے مگر گھوڑے نے منہ پھیر لیا میں بھی پانی نہیں پیوں گا وسطاذ زمن کہتے ہیں اشارہ اسب تازی کو کیا تھا پانی پینے کا گرچہ تھا گھوڑا مگر واقعی کرینے کا گھوڑے نے کہا اے میرے آقا میں پانی نہیں پیوں گا میں یزیدی نہیں میں حسینی ہوں جب میرے امام پانی نہیں پیے تو
پیاسی ہے، گھوڑا بھی پانی نہیں پیتا ہے۔ امام حضرت عباس علمدار گھوڑے کا رخ موڑتے ہیں اور مشق کو لے کر کے خیمے کی طرف چلے، اور جیسے ہی چلے ایک منحوس آواز میدان کربلا میں گونج رہی ہے، اے لوگوں چاروں طرف سے گھیر لو حسین کے بھائی کو، طبقۂ سکینہ کو گھیر لو، خبردار اے مشق پانی کا خیمہ حسینی میں پہنچنے نہ پائے، ایک بوند پانی خیمہ حسینی میں نہ پہنچنے پائے۔ اگر یہ پانی پہنچ گیا تو یزیدیوں میں سے کوئی زندہ بچ کے نہیں جائے گا۔ خبردار اتنے تیر برساتوں کی حسین کے بھائی کے خون کا آخری قطرہ پانی کے بہنے کے ساتھ ساتھ بہ جائے۔ اتنے تیر چلا دو، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے، نیزے چلتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں، اکیلا ایک شیر ہے جو میدان میں کاٹتا پیتا پانی لے کر کے خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ واہ حسینی شیر تیری ہمت کو سلام، 22,000 تلواریں ایک میں چل رہی ہیں، 22,000 نیزے ایک میں چل رہے ہیں۔ واہ تیری ہمت کو سلام کرتے ہیں، تیری طاقت کو سلام کرتے ہیں۔ پوری قیامت تک یہ امت مسلمہ تمہارے سامنے سر جھکاتی رہے گی اور تمہاری ہمت کو سلام کرتی رہے گی۔ ہاتھ اٹھا کے بولو آلے رسول کے لیے جیو گے نہیں جیو گے، آلے رسول سے محبت کرو گے نہیں کرو گے۔ یہ دیکھ آج تو تو زندہ ہے، تیرے سر پہ ٹوپی ہے، کرتے ہیں، اب بھی نہیں سمجھے گا یہ کربلا کا صدقہ ہے۔ یاد رکھنا وہ اکیلا ایک نوجوان آگے چلتا چلا جا رہا ہے، عباس علمدار تلوار لے کر کے خیمہ حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت سکینہ نے جب خیمے کے دروازے سے دیکھا، جب خیمے کے دروازے سے دیکھا تو انہوں نے کہا بچوں خوش ہو جاؤ، وہ دیکھو میرا چچا پانی لے کر کے آ رہا ہے، چچا پانی لے کر کے آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا علم کبھی ادھر ٹکمگاتا ہے، کبھی ادھر ٹکمگاتا ہے۔ ایک شقی جس کا نام زمارہ ہے، دھوکے سے اس نے پیچھے سے ایک تلوار ماری، ایک بازو کٹ جایا کرتا ہے، دھوکے سے پیچھے سے تلوار ماری، ایک بازو کٹ گیا، ایک بازو کٹ گیا۔ حضرت عباس علمدار نے مشق کو جلدی سے اس بازو میں لیا اور لٹکایا، اسی سے تلوار چلانے لگے۔ اس کے بعد نوفل بن ارزق نے پھر پیچھے سے دھوکے سے تلوار ماری، دوسرا بازو بھی کٹ جاتا ہے۔ عباس علمدار نے مشق کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ واہ رے ہمت، تیری ہمت کو سلام، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مجاہد ہاتھ لے کے گیا تھا، کربلا میں ہاتھ چھوڑ کے جا رہا ہے، بے دست و پا مجاہد ہے۔ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے تیر کے وار ہوتے ہیں۔ ایک نے نشانہ لگا کر کے ایسا تیر چلایا کہ مشق کو چھیدتا ہوا عباس علمدار کے سینے کے پار کر گیا، خون بھی گرے اور پانی بھی گرا۔ عباس علمدار گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، یا آقا ادرکنی، اے بھائی حسین ہماری خبرگیری فرمائیے، اے بھائی حسین ہماری خبرگیری فرمائیے۔ امام جاتے ہیں، میدان کربلا کا رخ کرتے ہیں، گھوڑے سے زمین کی طرف عباس علمدار گرے۔ اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذت ہے، جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب، جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب، نوشتہ تقدیر کہاں ٹوٹا ہے کمن، دو چار ہاتھ جب کی لمبے بام رہ گیا۔ حضرت عباس زمین پہ گرے، ایک منحوس آواز گونج رہی ہے میدان کربلا میں، حسین اپنے بھائی کی لاش کو میدان کربلا سے لے کر کے جا۔ حسین آئے، آخری سانس چل رہی تھی عباس علمدار کی، میرے امام نے گود میں سر کو لیا، آخری بار عباس علمدار نے آنکھوں کو کھولا، امام کا چہرہ دیکھا، آواز دیا، اے امام جا کر کے سکینہ سے کہہ دیجئے گا، سکینہ مجھے معاف کر دو، میں تم سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کے آؤں گا مگر پانی نہ لا سکا، اپنے چچا کو معاف کر دو۔ سکینہ تیرے پیاس کو سلام، جس کے لیے میں نے اپنا لہو بہا
دیا. سکینہ تیری پیاس کو سلام جس کے لیے میں نے اپنے جان کی بازی لگا دی. سکینہ تیرے پیاس کو سلام جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو لٹا دیا. تیرے ارمانوں کی قدر مسلمان کریں گے. ذرا دیکھیے تو صحیح مسلمانوں, اب ذرا دیکھو. اتنا کہنے کے بعد عباس علمدار نے آنکھوں کو بند کر لیا, آنکھوں کو بند کر لیا. روح کب سے اسی سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام لے کر کے آتے ہیں اور خیمہ حسینی نے ان کی بھی لاش کو ڈال دیا. حضرت سکینہ رو رہی ہے, بیٹی تیرا چچا ہاتھ لے کے گیا تھا, ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے. تیرا چچا کہہ رہا تھا کہ سکینہ سے کہہ دو ہمیں معاف کر دے. میں وعدہ کر کے آیا تھا پانی لینے کے لیے مگر پہنچا نہ سکا. میں ان کے پیاس کو سلام کرتا ہوں. ذرا دیکھیے تو صحیح, ایک اور شہید ہوتا ہے. ایک منحوس آواز میدان کربلا میں گونج رہی ہے, حسین کوئی ہو تو لڑنے کے لیے بھیجو ورنہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت علی اکبر آ گئے سچ سچ کے, اے جان تجھے میدان کربلا میں جانے دیا جائے. یہ 18 سالہ کلیل جوان بیٹا امام حسین کا ہے. کیسے ان کو میدان کربلا, اے بیٹا یہی وہ بیٹا ہے آج تک جو مانگا ہے پورا کیا گیا ہے. آج یہ خاک و خون میں تڑپنے کی اجازت مانگ رہا ہے, آج یہ مر مٹنے کی اجازت مانگ رہا ہے. کیسے اسے میدان کربلا جانے کی اجازت دی جائے. وہ بچہ جو ہے گڑگڑا رہا ہے, امام میں جاؤں گا, ابو میں جاؤں گا. امام کے آنکھوں میں آنسو آئے. امام نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. امامہ سر کے باتھا, ہاتھ میں تلوار دیا, گھوڑے پہ سوار کیا, بھیگی پلکوں کے سائے میں اپنے بیٹے کو رخصت کر رہے ہیں. 18 سالہ کڑیل جوان بیٹا جب میدان کربلا میں پہنچا ہے. علی اکبر یاد رکھیے گا یہ نبی کے بہت مشابہ تھے. ان کی آنکھیں نبی کی آنکھیں جیسی تھی, ان کا چہرہ نبی کے چہرے جیسا تھا, ان کے سر نبی کا کے سر مبارک جیسا تھا, تھے مشابہ نبی کے. علی اکبر بالکل آگاہ سمجھے کہ یہ تصویر نبی آئی ہے. سب کے میدان میں پہنچے علی اکبر جس طرح جان دشمن کی انہیں دیکھ کے تھر رہی ہے. یہ میدان کربلا میں پہنچے اور کہا اے لوگوں میرے مقابلے میں جسے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو. کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ کوئی آگے نہیں بڑھنا ہے لڑنے کے لیے. حسین کا بیٹا ہے, آگے بڑھتے ہیں, خود جا کر کے حملہ کر دیتے ہیں. کچھ دیر تک لڑتے رہے, کچھ لوگوں کو مارا اور مار کر کے جہنم میں پہنچا دیا. پیاس کی شدت جب تک پائی پلٹ کے پھر واپس آ گئے میدان سے. اب پیاس بہت لگی ہے, پیاس بہت لگی ہے, کچھ پانی اگر مل جائے تو سب کو جہنم میں پہنچا دوں گا. میں نے کہا بیٹا پانی تو یہ نہیں یہاں نہیں ہے, یہ میری انگوٹھی کی منہ میں ڈال دیا, کچھ سکون ہو جائے گا. اور ابھی تھوڑی دیر میں نانا جان کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پیے گا. علی اکبر جاتے ہیں, چوس لیتے ہیں, تھوڑا سکون ہوتا ہے. پھر میدان کربلا کا رخ کرتے ہیں. گئے, آواز دیا کون ہے جسے میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو؟ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمر بن سعد نے طارق بن شیخ سے کہا تم جاؤ مقابلہ کرنے. اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا لڑنے کے لیے. تو عمر بن سعد نے کہا تمہیں موصل کی دوڑ نہیں دلوا دی جائے گی. تو یہ لالچ میں آ گیا, کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. طارق بن شیخ دوڑنے کے لالچ میں آیا اور ڈیگے مارتا ہوا آگے بڑھ ہی رہا تھا. اتنے میں نپات اللہ وار شہزادے نے کیا اور 2 ٹکڑے ہو کر کے زمین پہ گر جایا کرتا ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا آیا, وہ بھی مار دیا گیا. طلحہ بن طارق آیا, وہ بھی مار دیا گیا. اس کا دوسرا بیٹا آیا, وہ بھی مار دیا گیا. اور بحران برپا ہوا میدان کربلا میں. ایک منحوس آواز پھر گونج رہی ہے کہ ایسے مطلب اور چاروں طرف سے گھیراؤ کر دو, جیسے مارے ہو ویسے مارو, سب گھیر لو, جو بھی بچے ہو 18-20 ہزار. چونکہ یہ شہزادے بھی تو مار رہے ہیں, جو بھی بچے ہو 18-20 ہزار. گھیراؤ کر لو, گھیراؤ کر کے ایک نشانے پہ تلوار چلاؤ. چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر دیا جاتا ہے. تیروں تلوار کے بار ہوتے ہیں, زخموں سے چور چور ہو گئے, گھوڑے سے زمین پہ گرتے ہیں اور آواز آتی ہے, منحوس آواز گونجی اے حسین اپنے بیٹے کی لاش کو میدان کربلا سے لے جا, آ کر کے دیکھ تیرے بیٹے کے کلیجے میں ہمارے نیزے کی علی گھسی ہوئی
होती है। आए माँ आए, जरा देखिए तो सही अपने बेटे के सर को जब गोद में लिया, अली अकबर ने आंखें खोली, आखिरी बार बाप ने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा, और इमाम की गोद में 18 साल कड़ियल बेटा जवान दम तोड़ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम ने उठाया कंधे पे और लेकर के आए, एक नेज़ा पेट में घुसा हुआ था। इमाम ने जब उसे निकाला तो कलेजे का टुकड़ा भी साथ साथ थोड़ा सा निकल के आ गया। जरा देखिए तो सही किस तरीके से खून दिया है। इन लोगों ने आगे रसूलुल्लाह ने लाए कड़ियल जवान बेटे को खेमे के अंदर डाल दिया। मेरे इमाम ने डाल दिया। अब कोई बचा नहीं है। खेमे की तरफ जब बढ़े तो क्या देख रहे हैं कि ज़ैनब सिसक रही है। क्या बेटर है, काहे परेशानी है, कहा ये बच्चा है अली असगर, ये बच्चा है अली असगर। शहर वालों भी रो रही हैं, इसके होश सूखे हुए हैं, प्यास से तड़प रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाए। आप इसको लेके यजीदियों के पास चले जाइए और कह दीजिए इसके गले में पानी के चंद कतरे टपका दे। उनको दुश्मनी है तो आपसे है, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, अभी तो 6 महीने का है, पानी के चंद कतरे इसके गले में टपका दे। आपने कहा मेरा ज़मीर तो नहीं कहता मैं उनसे पानी मांगूंगा, मगर तुम कह रही हो तो जा रहा हूँ। इमाम ने 6 माह के बच्चे को गोद में लिया, मैदाने करबला कर रहे हैं पहुंचे। अगर तुम खून के प्यासे हो तो मेरे, अगर तुम्हें जान चाहिए तो मेरी, अगर तुम्हें बैअत चाहिए तो मेरी, अगर मैंने कुछ बिगाड़ा है तुम्हारी नजर में तो मैंने बिगाड़ा है। ये 6 माह का बच्चा है, इसने कुछ नहीं किया है, इसके गले में पानी के चंद कतरे टपका दो, चंद कतरे टपका दो। वो जालिम जो जुल्म पर छा रहे थे, हुरमल को इशारा किया, हुरमल ने आखिरी ज़र्बे कारी का पैगाम दे दिया। निशाना लगा करके ऐसा तीर मारा है जो हजरत अली असगर के गले को छेदता हुआ इमाम के बाजू से जाके चुभ गया। खून के फव्वारे निकले, इमाम ने चुल्लू में ले लिया और चुल्लू में लेने के बाद उसे आसमान में उछालना चाहा तो आवाज आई, ए हुसैन, अली असगर के खून को आसमान की तरफ मत डालना वरना कयामत तक बारिश नहीं होगी। इमाम ने जमीन पे डालना चाहा, जमीन ने आवाज दिया, ए इमाम, इस बच्चे के खून को जमीन में मत डालना वरना कयामत तक एक दाना नहीं पिएगा। इमाम ने उस खून को अपने चेहरे पे मल लिया और कहा, ए मेरे मौला, ए करबला वालों गवाह हो जाओ, फरिश्तों तुम भी गवाह हो जाओ, यही चेहरा लेकर हुसैन महशर में जाएगा, यही चेहरा लेकर हुसैन महशर में जाएगा। आप अंदाजा फरमाओ, फूल तो 2 दिन बहारे जा फिजा दिखला गए, हसरतुल गुंचों पे है जो दिल खिले मुरझा गए। जख्मी जिगर खबीसों ने छोड़ा हुसैन का, बच्चा भी शीर खान ना छोड़ा हुसैन का। इमाम 6 माह के बच्चे को लेकर के और वापस लौट रहे थे, खेमे की तरफ लौट रहे थे। इतने में आपको बताऊं, एक किताब लिखी गई है, शमए मुनव्वर रहे निजात, हुजूर शेर बेशर अहले सुन्नत की लिखी हुई किताब है। उसके अंदर लिखा हुआ है, एक तारीख नई ले लो आप, यहाँ इस मौके की बहुत अहम तारीख है। इमाम पाक शमए मुनव्वर रहे निजात में लिखा हुआ है कि ठीक 10 मुहर्रमुल हराम को उसी टाइम पे इमाम हुसैन के मुरीद और गुलाम अब्दुल्ला तैमी दरियाए दजला में समंदरी जहाज से सफर कर रहे थे, कहीं तिजारत का सामान ले जा रहे थे। अचानक तूफान आ जाता है समंदर में और जहाज डूबने लगा। समंदर में तूफान आया, जहाज डूबने लगा। कैप्टन ने कह दिया, हम जान की जिम्मेदारी नहीं लेते, बचना है बच जाओ, कूदना है कूद जाओ, जहाज अब डूब जाएगा। तूफान की जद में आ गया है, सब रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, और जब चीखें हर तरफ से बुलंद होती हैं तो अब्दुल्ला तैमी ने भी चीखा, एक आवाज दिया, ए मेरे पीर, मेरे हुसैन, हमारी मदद फरमाइए, हमारी मदद फरमाइए। 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है, दोपहर से दिन ढला हुआ है, ठीक वही वक्त है जब मेरा इमाम अपने बेटे अली असगर को लेकर खेले में जा रहा था।
क्या देखा? दरियाए दजला में अचानक एक हाथ नमूदार होता है। हाथ ने जहाज को जाकर के सहारा दिया और तूफान के जल से बाहर निकाला और किनारे पे ला करके खड़ा कर दिया। किनारे पे ला करके जब रोक दिया, अब ये नकाबपोश जाने लगे। किनारे पे जा करके रोक दिया, अब ये जाने लगे। कब तक अब्दुल्ला तैमी निकलेंगे? जाने वाले जरा रुक जा, रुक के जा। जाने वाला रुक गया। अब्दुल्ला तैमी कहते जाने वाला जरा इतना बता के जा कि तू कौन है और इस घड़ी में हमारी मदद करने वाला तेरा नाम क्या है? जरा देखो। वो कहते हैं कल तारीख लिखी जाएगी, इतना बड़ा वाकया हुआ है, आपने हमारी मदद की है, इतिहास मुरतब किया जाएगा, तो हमसे नाम पूछा जाएगा। दरियाए दजला में जहाज डूबने से जिसने बचाया था उसका नाम बताओ। तो हम क्या बताएंगे? जरा अपने चेहरे से नकाब हटा। जब नकाब हटाया है तो वो देख के हैरान रह गए। इमाम हुसैन थे, इमाम हुसैन थे। हाथ में एक बच्चा है जो खून में लथपथ है, पूरे जिस्म पर खून के फव्वारे छींटे पड़े हुए हैं। गोद में हाथ में एक बच्चा है, गले पे तीर लगा है, खून निकले हुए हैं। ये तड़प गए, मेरे आका ये हालत कैसी है? मेरे इमाम की हालत कैसी है? ये गोद में कौन है? ये लड़का कौन है जिसके जो है गले में तीर लगा हुआ है? इमाम के आंखों में आंसू आ गए। मेरे मुरीद में जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान मैदाने करबला में दे रहा हूँ। मेरा बेटा मार दिया गया, अली अकबर कुर्बान कर दिए गए, अब्बास अलमदार का बाजू काट दिया गया, कासिम की जवानी लूट ली गई। मैं मैदाने करबला में जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान दे रहा था। ये मेरा बेटा अली असगर है, 6 महीने का। इसे लेकर के यजीदियों के पास गया था पानी मांगने के लिए कि प्यासा है, पानी के चंद कतरे टपका दो। उन्होंने तीर मारा और इस बच्चे को भी शहीद कर दिया है। मैं अपने इस बेटे को लेकर के करबला से खेमे की तरफ आ रहा था, खेमे की तरफ आ रहा था, बीच रास्ते में था, इतने में तेरी आवाज मेरे कान से टकरा गई। ए हुसैन मेरा पीर, हमारी खबरगिरी करो, हमारी मदद करो। मैंने सोचा अब कहाँ जाऊँ, खीमे में जाऊँ या तेरे पास आऊँ। मैंने ये सोचा कि मेरा मुरीद मुझे दरियाए दजला में बुला रहा है, अगर आज मैं मदद के लिए नहीं पहुँचा तो कल मैदाने क़यामत में कहा कह देगा मुसीबत में मैंने आपको आवाज दिया मगर आप हमारी परेशानी में नहीं पहुँचे, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं खेमे में जाने के बजाय आधे रास्ते से तेरी मदद के लिए आ गया हूँ। बेईमानों वहाबियों से कह दो, तुम कहते हो कि हुसैन मजबूर थे, अरे करबला में रहकर अब बेटे की लाश गोद में लेकर अगर मेरा हुसैन दरियाए दजला में गुलाम की मदद करने पहुंच सकता है, वो हुसैन करबला में रहकर यहाँ भी हमारी मदद करने आ सकता है। सुन लो वहाबियों, बेईमानों से बता दो, तुम्हारा ईमान तुम जानो, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। उसके बाद मेरे इमाम खीमे में आए, औरतों ने देखा तो बच्चा पहले रो रहा था, समझा कि हज़रत ज़ैनब ने समझा, हज़रत शहरबानू ने समझा कि शायद बच्चे को पानी मिल गया। इमाम ने कहा बच्चा पानी नहीं पी कर आया, आगे कौशल का मालिक बन करके आया है। चीख निकल गई, क्या जालिमों ने इस बच्चे को भी शहीद कर दिया है? इमाम ने कहा ये देखो खून के फव्वारे, जरा देखिए मुसलमानों, जुल्म की इंतहा कर दी है। यही तो मैं कह रहा था 2-3 दिन पहले बोला हूँ, जैसा जुल्म करबला पर हुआ है इतिहास में शायद कहीं मिले, बल्कि मिलेगा ही नहीं जहाँ तक मेरा ख्याल है। जो जुल्म बर्दाश्त किया है मेरे इमाम ने, अब जरा देखो ये बच्चा भी शहीद कर दिया गया। एक मनहूस आवाज मैदाने करबला में गूंज रही है, एक मनहूस आवाज मैदाने करबला में गूंज रही है, ए हुसैन कोई हो तो लड़ने के लिए भेजो, वरना यजीद की बैअत कर लो, यजीद की बैअत कर लो। अब कोई बचत नहीं है, घर वाले भी शहीद हो गए, बाहर वाले भी शहीद हो गए, एक जान बची है इमाम पाक की। इमाम ने बॉक्स खोला और अमामा सर पे रखा, जुल्फ़िकार हैदरी को हाथ में लिया, हाथ में लिया, हज़रत जाफ़र तैयार के ढाल को पकड़ा, घोड़े
پہ سوار ہو رہے ہیں، تیاری کا منظر جب بیویوں نے دیکھا تو آواز نکل گئی، اے امام کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ اس دشت غربت میں، اس وحشتناک جنگل میں کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ امام نے صبر کی تلقین کی، صبر کرو، اب میرا امتحان ختم ہونے والا ہے اور تم لوگوں کا امتحان شروع ہونے والا ہے، تم لوگ صبر کرنا۔ امام تیاری کرتے ہیں اور تیاری کر کے جب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا قطعی آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بیویاں کھڑی ہوئی ہیں، شہر بانو امام پاک کی بیوی، ایران کے بادشاہ کی شہزادی، جس کو حضرت عمر نے دیا تھا کہ یہ شہزادی ہے تو اس کو شہزادے کو دیں گے، امام حسین کو دیا ہے، دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، آنکھیں ٹپک رہی ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، حضرت زینب کی بھی آنکھیں ٹپکا رہی ہیں۔ وہ استاد زمن کہتے ہیں گھوڑے پہ سوار یہ شہادت کا دولہا جب آگے بڑھا، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میں آنے اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے، خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری ہے بیوہ گانے اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میں آنے اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے کٹ رہے ہیں نوجوان اہل بیت۔ امام گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے کو آگے جانے کے لیے کہتے ہیں، مگر گھوڑا قطعی آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام نے کہا میرے شیر مشکل ہو گیا ہے، گھوڑے نے سر موڑ کر کے نیچے دکھلانے کی کوشش کی، اے امام ذرا نیچے دیکھو، تو جب امام نے نیچے دیکھا کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت سکینہ نے دونوں پیروں کو چھاپ رکھا ہے، گھوڑا گویا بزمانے زبان یہ کہنا چاہتا ہے اے امام میں حسینی ہوں یزیدی نہیں ہوں، آگے بڑھوں گا سکینہ دب جائے گی، میں سکینہ کو دبا کے یزیدی نہیں بچا کے حسینی بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں۔ امام نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، اے بیٹی صبر کرو، وہ سکینہ رونے لگی، ابو جان تم جنوں کے اصغر کو مار دیا، 6 کے بچے کو مار دیا، 6 ماہ کے بچے کو مار دیا، وہ ہمارے ساتھ کیا ظلم کریں گے؟ آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں مدینہ کون پہنچائے گا؟ جب امام نے یہ سنا تو کہا اے بیٹی تیرے ارمانوں کی قدر مسلمان کریں گے، تیرے حقیقت کے ترجمان مسلمان بنیں گے، محبت کی اس لازوال نعمت کو فراموش نہ کرو جو میدان کربلا میں پہنچ کے مجھے ملنے والی ہے، میں قوم کی امانت ہوں، مجھے قوم کے لیے جانے دو، دین کو بچانے دو۔ تاریخ بتا رہی ہے صبر کا پیغام دیا اور صبر کرنے کی تلقین کی، اس کے بعد حضرت زینب کے حوالے کیا اور خود میدان کربلا کا رخ کرتے ہیں۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میں آنے اہل بیت، وقت سب کہہ رہا ہے، خاک میں ملتا سہار، لو سلام آخری ہے دیوا گانے اہل بیت۔ امام جب میدان کربلا میں پہنچے، یزیدیوں اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، تم توبہ کر لو، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو، اگر اب بھی تم نے توبہ کر لیا تو ہم حضرت قاسم کے قاتل کو بھی معاف کر دیں گے، عباس کے قاتل کو بھی معاف کر دیں گے، علی اصغر کے قاتل کو بھی معاف کر دیں گے، اب بھی وقت ہے تم توبہ کر لو۔ مگر وہ ظالم جو ظلم پر چھا رہے تھے انہوں نے کہا بس 2 باتیں، یا برائی یا تو یزید کی بیعت۔ امام نے کہا مجھے یزید کی بیعت کبھی بھی منظور نہیں ہے، اگر لڑنا ہی چاہتے ہو تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑے بڑے پہلوان جو امام کے مقابلے کے لیے بچا کے رکھے گئے تھے، پہلے تمیم بن قحطبہ کو بھیجا گیا، وہ آیا مقابلے میں ڈنگے مارتا ہوا، تلوار کا وار کیا، امام بچا گیا، امام نے ایک ہی وار کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو کر کے گر گیا۔ اس کے بعد یزید بن ابطحی کو بچا کے رکھا گیا تھا، اسے بھیجا گیا امام سے لڑنے کے لیے، امام کے سامنے آیا، وار کرنا ہی چاہتا تھا، اس سے پہلے امام نے مار دیا، وہ بھی 2 ٹکڑے ہو کر کے گر گیا، وہ بھی مار دیا گیا۔ بدر بن سہیل یمنی آیا عمر بن سعد کے پاس اور کہنے لگا کن کمانوں کو تم نے بھیج دیا ہے امام کے مقابلے میں لڑنے کے لیے؟ ارے میرے بیٹے آئے ہیں، ایک کو بھیجو، ابھی وہ سر کاٹ کے لے آئے گا۔ ایک بیٹے کو عمر بن سعد نے اشارہ کیا، وہ امام کے سامنے پہنچا، امام نے کہا اچھا ہوتا کہ تیرا باپ آ گیا ہوتا، تیرا باپ آ گیا ہوتا، ابھی تو خاک و خون میں تڑپے گا۔ امام نے تلوار کا وار کیا، اس کے
کے کندھے میں ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر کے گر جایا جاتا ہے. اس کے بعد بدر بن سہیل گھوڑے کو کھلایا میدان میں آیا, دانت پیس رہا ہے اور کہے حسین تم نے میرے بیٹے کو مارا ہے, اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جا, یاد رکھ میں پہاڑ پہ تلوار مار دوں تو سرما بن جائے گا, اتنا پہلوان ہوں میں. امام نے کہا تو کس کو دھمکی دے رہا ہے, تجھے پتہ نہیں ہے میری رگوں میں علی کا خون ہے, تیری حیثیت میرے سامنے مچھر اور مکھی سے زیادہ نہیں ہے, کیا بڑبڑ کر رہا ہے. اتنے میں وہ آگ بگونا ہو گیا اور غصے میں آ کر کے امام پاک پر حملہ کیا. امام پاک نے اس کے بار کو خالی کر دیا, ہٹ گئے بچا گئے, اور اس کے بعد ایسا نفاقولہ تلوار ماری, ایسا نہیں مارا یوں کر کے مارا کہ اس کا سر گیند کی طرح دور جا کر کے گرا, جیسے فٹ بال چلا گیا ہو, گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سرنگو ہو کر, تکبر بہ گیا زخموں کے رستے موجود ہو کر. بڑے بڑے پہلوان مار دیے گئے, بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے طاقت والے کام میں آ گئے. اب ایک مرہون آواز گونجتی ہے میدان کربلا میں, ایک اکیلا حسین بچا ہوا ہے, اکیلے اکیلے بچاؤ, جتنے لوگ بچے ہو سب مل جاؤ اور سب مل کر کے اکیلے حسین پر حملہ کرو. تلواریں چل رہی ہے ہزاروں ایک حسین پر, ہزاروں نیزے ایک علی کے لال پہ چل رہے ہیں, ہزاروں پرچیاں ایک فاطمہ کے لختے جگر پہ چل رہے ہیں. اکیلے میرے حسین تلوار چلا رہے ہیں, سب لگتے جا رہے ہیں. کوئی نیزہ ادھر لگا, کوئی نیزہ ادھر لگا, کوئی یہاں لگا, 72 زخم تیروں تلوار کے لگ گئے. امام جب طاقت جواب دینے لگی تو گھوڑے سے زمین کی طرف آئے گرے میرے امام, گھوڑے سے زمین پر آئے, اور آنے کے بعد جب زمین پر پہنچے ہیں اتنے میں لوگ آگے بڑھے. شمر آیا, کہا کیا ارادہ ہے تیرا, بولے شہید کر دینے کا, سر کاٹ لینے کا. امام نے کہا یہ بتا کون سا دن ہے, بولے جمعہ کا دن ہے. ٹائم کیا ہے, ظہر کا ٹائم ہے, جمعہ کا ٹائم ہے. بولے ہٹ جا, مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ تو کر لینے دے. اسی خون میں نہائیں گے, خون کی حالت میں 72 زخم کھانے کے بعد میدان کربلا میں میرے امام نے آخری سجدہ اپنے رب کی بارگاہ میں کیا. اور جب سجدے کو سر میں رکھا ہے, یاد رکھیے گا یہی وہ سجدہ ہے جس کا جواب نہیں ہے, یہی وہ سجدہ ہے جس کے سجدے میں ہمارے سجدے مقبول ہوں گے. امام نے سب سجدے میں رکھا. خولی بن یزید بہا, یا شمر بن جوشن بہا, یا سنان بن انس بہا. تاریخ میں کئی نام دیے گئے ہیں کہ یہ ہے سنان بن انس ہے, یا خولی بن یزید ہے, یا شمر بن جوشن ہے. ان میں سے کسی ایک نے امام کے سر پاک کو تلوار کا وار کیا, سر کو تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کعبے کو زمین پر گرانے کے لیے سنگ دلانے زمانہ نے کوششیں کر لی تھی اور وہی کیا. امام پاک کو شہید کر دیا. امام نے شہادت کا جام پی لیا, جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا, اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کھڑے ہو